السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ اس دنیا نے بہت سے عروج و زوال دیکھے ہیں، لیکن جو عروج اور احترام ترکیہ کی عثمانی خلافت کو ملا وہ کم ہی کسی سلطنت کو نصیب ہوا ہوگا۔ لیکن پھر زوال بھی ایسا آیا کہ بہادر شاہ ظفر کی طرح ترکیہ کے آخری خلیفہ عبد المجید دوم کو اپنے ہی ملک میں دفن ہونے کے لیے 2 گز زمین نہ ملی۔ ان کی لاش 10 سال تک فرانس میں پڑی رہی۔ دوستوں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اردو نیوز کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ ترکیہ کے آخری خلیفہ کو انتہائی قسم پرسی کی حالت میں ملک بدر کر دیا گیا، ترکیہ سے نکال دیا گیا۔ سلطنت عثمانیہ کے آخری خلیفہ عبد المجید دوم جب فرانس پہنچے تو ان کے پاس پھوٹی کوڑی تک نہ تھی، یعنی کوئی پیسہ نہیں تھا، نہ رہنے کو کوئی جگہ تھی۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے ترکیہ میں خلافت کی بحالی اور مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے تحریک خلافت چلائی، جس کی قیادت مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کر رہے تھے۔ لیکن یہی تحریک خلیفہ کی ترک بدری کا باعث بن گئی۔ جدید ترکی کے بانی کمال اتاتürک نے عثمانی خلیفہ پر الزام لگایا کہ وہ غیر ملکیوں کے ساتھ مل کر حکومت کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ خلیفہ کی قسم پرسی کی خبر جب حیدرآباد کے نظام میر عثمان علی خان تک پہنچی تو انہوں نے جلا وطن خلیفہ کی مدد کا فیصلہ کیا۔ ترکیہ میں عثمانی خلافت کو ختم ہوئے لگ بھگ 20 سال ہو چکے تھے جب آخری خلیفہ عبد المجید دوم کا انتقال 76 سال کی عمر میں 23 اگست 1944 کو فرانس کے شہر پیرس میں جلا وطنی کاٹتے ہوا۔ ان کی خواہش تھی کہ انہیں ترکی میں ہی دفن کیا جائے، لیکن اس خواہش کو پورا کرنا آسان نہ تھا۔ وفات کے تقریباً 10 سال کے بعد ان کی یہ خواہش کسی حد تک مکمل تو ہوئی، لیکن اس میں 3 شخصیات نے بہت اہم کردار ادا کیا، جن میں پاکستان کے گورنر جنرل غلام محمد، سعودی عرب کے بادشاہ اور حیدرآباد ریاست کی ایک شہزادی شامل تھے۔ یہ ایک دلچسپ سچی کہانی ہے، لیکن اس کہانی سے پہلے جانتے ہیں کہ عبد المجید دوم کون تھے اور ایک زمانے میں دنیا کے بڑے حصے پر حکومت کرنے والی سلطنت عثمانیہ کے آخری خلیفہ، جن کا نام آخری وقت تک اسلامی دنیا میں عزت و احترام سے لیا جاتا رہا، اپنے ہی وطن سے جلا وطن ہو کر فرانس میں کیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہوئے۔ عبد المجید کی قسمت دیکھیں کہ 19 نومبر 1922 کو جب 54 سال کی عمر میں خلیفہ بنے تو 18 دن پہلے ہی 1 نومبر 1922 کو ترک پارلیمنٹ عثمانی سلطان کی حکومت کے خاتمے کے حق میں ووٹ دے چکی تھی، یعنی عبد المجید خلیفہ تو بنے لیکن سلطان نہ تھے۔ اکتوبر 1923 میں ترک جمہوریہ کا اعلان کر دیا گیا اور کمال اتاتürk نے صدر کا عہدہ سنبھال لیا۔ اس دوران خلیفہ عبد المجید دوم استنبول میں اپنے محل میں بغیر کسی طاقت اور اختیارات کے رہے۔ BBC اردو کی ایک رپورٹ کے مطابق دسمبر 1923 میں ترک اخبارات نے ہندوستانی مسلمان رہنماؤں کے دستخط شدہ ایک خط لیک کیا، جس میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ ترک حکومت خلافت کی حیثیت برقرار رکھے۔ یہ ہندوستان کے مسلمانوں کا مطالبہ تھا۔ اتاتürk کے حامیوں نے اس معاملے کا فائدہ اٹھایا اور اس خط کو ترکی کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی کوشش قرار دے دیا۔ اتاتürk نے عبد المجید دوم کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ خلیفہ سابقہ سلطانوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور وہ غیر ملکی سفیروں کے ساتھ رابطے میں، اور پھر 1 مارچ 1924 کو پارلیمنٹ کے سامنے کہا کہ اسلام کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے سے روک کر بلند کیا جائے گا، یعنی سیاسی استعمال نہیں کیا جائے گا اسلام کو۔ 3 مارچ 1924 کو اتاتürk کے وفادار نمائندوں نے وزارت اوقاف کو ختم کرنے، ایک متحدہ تعلیمی نظام قائم کرنے اور خلافت کے خاتمے کے لیے 3 منصوبے پیش کیے تو حکومت کے وزیر انصاف نے کھڑے ہو کر کہا کہ خلافت عارضی طاقت کا مترادف ہے، اقتدار سے علیحدگی کے بعد اس کی بقا کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ یہ بحث اس وقت ختم ہوئی جب پارلیمنٹ نے تینوں قوانین کی منظوری کے لیے ووٹنگ کی، جس کے نتیجے میں خلیفہ عبد المجید دوم کو 4 مارچ کو ملک چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا۔ یہ سب کچھ ایک جمہوری طریقہ کار کے تحت کیا گیا۔
جب جدید ترکی کے پہلے اور آخری خلیفہ نے ملک بدری کا سنا تو انہوں نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ترکی نہیں چھوڑوں گا. لیکن ریپبلکن ترکی فوجی جو باسفورس کنارے ان کے محل کو گھیرے ہوئے تھے وہ بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے. آخری بار اپنے محل سے نکلتے ہوئے عبد المجید نے کہا کہ یاد رکھو قبر میں میری ہڈیاں بھی ترک لوگوں کے لیے دعا کرتی رہیں گی. خلافت کے خاتمے کے چند ہی گھنٹے بعد جب وہ 4 مارچ 1924 کو آنکھوں میں آنسو اور 2 بیویوں، ایک بیٹے اور ایک بیٹی کو لے کر پہلے وہ سوئٹزرلینڈ پہنچے اور پھر فرانس جانے پر مجبور ہوئے تو ان کے پاسپورٹ پر بس عبد المجید ولد عبد العزیز لکھا تھا. کسی خطاب، کسی عہدے کے بغیر، کسی خلافت اور خلیفہ کے ذکر کے بغیر. ترکی جہاں ان کے عثمانی آباء و اجداد 600 سال حکمران رہے تھے ایک نئی شکل اختیار کر چکا تھا. جمعے کے خطبے سے خلیفہ کا نام نکالا جا چکا تھا. اب وہ فرانس میں غریب اور بے گھر تھے. ایسے میں ہلال احمر سوسائٹی نے دنیا بھر کے مسلم حکمرانوں سے اپیل کی کہ وہ خلیفہ کی مدد کو آئیں. ٹائم میگزین کے مطابق 1930 کی دہائی میں برطانوی ہند کے ریاست حیدرآباد کے نظام میر عثمان علی خان دنیا کے امیر ترین آدمی تھے. انہوں نے ہندوستان کے گورنر جنرل سے اجازت لے کر معزول خلیفہ کو تا حیات ماہانہ 300 پاؤنڈ پنشن اور خاندان کے کئی افراد کو الاؤنس بھیجنے کا فیصلہ کیا. ایک پاکستانی کام آیا. آخری عثمانی خلیفہ عبد المجید کی اکلوتی بیٹی در شوار بہت خوبصورت تھی. الزبتھ خان نے اپنے مضمون عثمانی پرنسس ان انڈیا میں لکھا ہے کہ شاہ فارس اور مصر کے شاہ فواد اول نے اپنے وارثوں محمد رضا پہلوی اور فاروق کے لیے اور حیدرآباد کے نظام میر عثمان علی خان نے اپنے بڑے بیٹے اور وارث شہزادہ اعظم جاہ کے لیے ان کا رشتہ مانگا. سن 1931 میں در شوار کے والد نے 17 سال کی عمر میں ان کی شادی ہندوستانی جو بعد میں پاکستانی ہو گئے اعظم جاہ سے کرا دی. اس شادی کے بعد عبد المجید کا وظیفہ 500 پاؤنڈ ماہانہ ہو گیا. عبد المجید نے 50,000 پاؤنڈ حق مہر کا مطالبہ بھی کیا. اسی حق مہر کے بدلے نظام کے چھوٹے بیٹے معظم جاہ کی شادی ماہ پیکر سلطان سے کرنے کی پیشکش کی گئی تو نظام نے رضامندی ظاہر کرتے ہوئے اپنے دونوں بیٹوں کی شادی کے لیے وہ فرانس بھیج دیا تاکہ خلیفہ کی بیٹیوں سے شادی کر سکے. تاہم جب وہ فرانس پہنچے تو معظم کو عبد المجید کی بھانجی نیلوفر سلطان پسند آ گئی. یوں حیدرآباد ریاست کے 2 شہزادے 2 ترک شہزادیوں کو ساتھ لیے سمندری جہاز سے ہندوستان روانہ ہوئے. سلطنت عثمانیہ کے آخری خلیفہ عبد المجید پیرس میں آباد ہوئے اور پیرس کی گرینڈ مسجد میں نماز جمعہ ادا کیا کرتے تھے. اپنے بہت ہی پیارے پوتے اور بیٹے کے فرانس چھوڑ کر جانے کے بعد انہوں نے اکیلے تکلیف دہ زندگی گزاری. انہوں نے یادداشتوں کی 12 جلدوں پر مشتمل کتاب لکھی جسے ان کی بیٹی در شوار نے محفوظ کیا. عبد المجید کا انتقال ہوا تو دوسری عالمی جنگ جاری تھی اور پیرس جرمنی کے قبضے میں تھا جس کو چھڑوانے کے لیے گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی. اس لیے کئی دن تک جو ہے خلیفہ کی لاش فلیٹ میں ہی پڑی رہی. 25 اگست 1944 کو پیرس میں جرمن فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیا اور ایک جانب پیرس آزاد ہوا تو دوسری جانب پڑوسیوں کو شکایت کے بعد ان کے علم ہوا کہ معزول خلیفہ اب اس دنیا میں نہیں رہے. ان کی موت کا بھی کئی دن بعد پتہ چلا. اس کے بعد پیرس کی گرینڈ مسجد نے ان کی میت کو 10 سال امانت رکھا اور پھر مسجد کے بورڈ آف ٹرسٹیز نے بتایا کہ وہ ان کی لاش کو مزید نہیں رکھ سکتے. وہ خود ترکی یا ہندوستان کے شہر حیدرآباد میں دفن ہونا چاہتے تھے لیکن دونوں خواہشات ہی آسان نہ تھیں. عبد المجید کی بیٹی شہزادی در شوار نے اپنے والد کی میت کو استنبول میں دفنانے کے لیے بہت کوشش کی لیکن ترک حکومت نے اس کی اجازت نہ دی. ایک معروف صحافی عمران ملا مڈل ایسٹ آئی میں اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 1940 کی دہائی کے اوائل میں اس وقت کی ریاست حیدرآباد اور اب انڈیا میں مہاراشٹر کے علاقے اورنگ آباد میں عبد المجید کے لیے نظام نے ایک مقبرہ بنوایا تھا لیکن ان کی وفات کے وقت تک حالات بدل چکے تھے اور ہندوستان کی آزادی کی تحریک عروج پر تھی. ملا کے مطابق نظام نے ہندوستان میں بڑھتی ہوئی ہندو مسلم کشیدگی کو دیکھتے ہوئے خلیفہ کی میت کو ہندوستان لانا غیر دانشمندانہ سمجھا. ایسے میں مدینہ میں جنت البقیع کے قبرستان میں آخری مسلمان خلیفہ کی تدفین کے بارے میں سوچا گیا.
یاد رہے کہ عثمانی حکمرانوں نے عرب پہ، جو عرب ممالک ہیں، 4 صدیوں تک حکومت کی تھی، لیکن جس زمانے کی بات ہم کر رہے ہیں تب تک صرف سعودی عرب ایک خود مختار ملک بن چکا تھا، بلکہ ہندوستان بھی تقسیم ہو چکا تھا۔ انڈیا اور پاکستان 2 آزاد ریاستیں جنم لے چکی تھیں۔ حیدرآباد کی ریاست نے پاکستان میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا، آپ جانتے ہیں یقینا، لیکن انڈیا نے فوجی طاقت سے حیدرآباد پر قبضہ کر لیا۔ دی کرونیکل میں ایک مضمون کے مطابق حیدرآباد دکن کے ایک مورخ اروندا اچاریہ سے بات کی دریشوار نے، جن کے بعد شہزادی نیلوفر کے ذاتی سامان کا انوکھا ذخیرہ۔ اچاریہ کے مطابق شہزادی نیلوفر کی زندگی کا ایک اہم لمحہ 1954 میں پیش آیا، جب انہیں ایک دن شہزادی دریشوار کا فون موصول ہوا، جس میں ایک خاص کام کے لیے ان کی مدد کی درخواست کی گئی تھی۔ نظام حیدرآباد بھی پاکستان میں آگے تھے، دریشوار بھی پاکستان میں تھی۔ یہ کام مشکل تھا اور نیلوفر اسے کرنے سے گریز آتی۔ انہوں نے اپنی ماں سے مشورہ کیا، جنہوں نے انہیں اس کے لیے اپنی بہترین کوششیں کرنے کا کہا کہ جتنی کوششیں ہو سکتی ہیں کر لو۔ اس کے بعد شہزادی نیلوفر نے پاکستان کے گورنر جنرل ملک غلام محمد کو فون کیا، جو ایک زمانے میں حیدرآباد ریاست میں مشیر خزانے کے طور پر کام کر چکے تھے۔ اچاریہ کے مطابق غلام محمد نے سعودی عرب کے اس وقت کے شاہ سعود بن عبدالعزیز سے درخواست کی، اور آخرکار سعودی شاہ نے یہ درخواست اس شرط کے ساتھ منظور کی کہ کوئی عوامی تقریب نہیں ہوگی جنازے کی، اور نہ ہی قبر پر کوئی نشان ہوگا۔ یوں نظام حیدرآباد کی شہزادی نیلوفر اور پاکستان کے گورنر جنرل ملک غلام محمد نے اس بات کو یقینی بنایا۔ آخرکار سلطنت عثمانیہ کے آخری خلیفہ عبدالمجید دوم پاکستان کی کوششوں سے 30 مارچ 1954 کو مدینہ میں جنت البقیع کے قبرستان میں دفن ہوا۔ یوں عبدالمجید کی خواہش بھی پوری ہوگی کہ اگرچہ ترکی میں انہیں دفن نہیں ہونے دیا گیا، لیکن وہ ایک ایسے اور محترم مقام پر دفن ہوئے جو ایک عرصہ تک سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہا۔ یہ تھی ایک دردناک مختصر کہانی سلطنت عثمانیہ کے آخری خلیفہ عبدالمجید دوم کی۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔